جہاں پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں۔ علیکم نعرے بھٹو۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں لوور دیر کا کنونشن سے خطاب کر رہا ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہاں کے عوام کا 3 نسلوں سے ہمارا رشتہ ہے۔ آپ نے، یہاں کے عوام نے، یہاں کے بزرگوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، تو آپ نے اس ملک کو جو سرزمین بے آئین تھا، آپ نے ہمیں اپنا اسلامی وفاقی جمہوری آئین دلوایا۔ آپ نے پاکستان کے عام آدمی کو، غریب آدمی کو ووٹ کا طاقت دلوایا۔ آپ نے مزدوروں کو ان کا حقوق دلوایا، کسانوں کو ان کا حقوق دلوایا، اس ملک کو اٹامک پاور بنایا۔ آپ نے پاکستان کو مسلم امہ کا قیادت دلوایا، اور یہ صرف اس لیے کہ اس علاقے کے عوام نے اس قائد عوام کے ساتھ دی جو اس ملک کے پسماندہ علاقے کا، اس ملک کے نوجوانوں کا، اس ملک کے عوام کا نمائندہ تھا۔ تو پھر آپ نے جنرل ضیاء کا مقابلہ کیا۔ آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ ایک نہتی لڑکی نے ایک نہیں 2 آمروں کا مقابلہ کیا۔ آپ کی ساتھ کی وجہ سے آپ نے اپنی بہن کو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائیں، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائیں، اور ہمارا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 30 سال ساتھ دیا جدوجہد کی، جمہوریت کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، غریب کے حقوق کے لیے۔ اور جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 کے الیکشن میں جتوایا، تو پھر صدر زرداری نے آپ کا خدمت کی۔ آپ کی ساتھ کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہم نے اس صوبہ کو شناخت دلوایا، خیبر پختونخوا کا نام دیا۔ آپ کی یہاں کے عوام کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کہ 1973 کی آئین کی بحالی کے تحریک، جو 30 سال سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ لڑتے رہے، اس خواب کو آپ نے پورا کیا، اور 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کروایا۔ آمروں کے دور کے جو تمام کالا قانون تھے وہ ختم کروائے۔ آپ نے پختونخوا کے عوام کو اپنے وسائل کا مالک بنایا، اور یہ جدوجہد آپ کی جدوجہد تھی، اور اس جدوجہد کو آپ نے اس منزل تک پہنچایا جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی۔ اس کا میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہم اس مشن میں بھی کامیاب ہوئے۔ قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، تو آپ کی ساتھ کی وجہ سے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے انقلابی پروگرام متعارف کروایا، جس سے
اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو آج تک مالی مدد ملتی ہے، اگر وہ آج تک اس مہنگائی کی دور میں، اس بے روزگاری کے دور میں، اس غربت کی دور میں اگر ان کو کوئی مدد مل رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، وہ میرے جیالوں کی وجہ سے، یہ آپ کی سب سے بڑا کامیابی ہے۔ ساتھیوں، صدر زرداری نے چاہا کہ ہم آپ کے لیے مزید ترقیاتی منصوبے لے کر آئے۔ صدر زرداری نے تو جب چائنا پاکستان کوریڈور کا بنیاد رکھا، صدر زرداری نے جب گوادر پورٹ کو چین کے ساتھ یہ جو سی پیک کے صورت میں وہ ڈیل طے کیا تھا، تو اس کے پیچھے ایک سوچ تھا، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ چائنا پاکستان کا جب اکنامک کوریڈور بنے گا تو ہم شروع وہاں سے کریں گے جو ہمارا پسماندہ علاقے ہیں، ہم شروع وہاں سے کریں گے جو دہشت گردی سے متاثر علاقے ہیں۔ میرا پختونخوا، میرا بلوچستان سے ہم سی پیک کا اگر آغاز کریں گے تو وہاں کے عوام کو، وہاں کے غریب عوام کو سب سے پہلے فائدہ ملنا چاہیے۔ مگر افسوس کے ساتھ مجھے پتا چلا ہے کہ میرا لوئر ڈیر کو اس سی پیک سے آؤٹ رکھا گیا ہے، ایک سازش کے تحت۔ اس کا راستہ جو ہے وہ جو آپ کو فائدہ پہنچانا تھا، لوئر ڈیر کے عوام کو فائدہ پہنچانا تھا، وہ فائدہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو آپ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کریں گے اور ہمیں اس انشاءاللہ تعالی ہم سی پیک کا روٹ کو ایک بار پھر آپ کے علاقہ سے گزرے گا۔ میں نے اپر دیر کا کنونشن میں کہا تھا کہ یہ قائد عوام کا خواب تھا کہ آپ کا، ہمارا پختونخوا، کہ آپ کے علاقہ کو، آپ کا پختونخوا کو ہم ملائیں تاکہ آپ کو معاشی فائدہ ملے، کہ ہم دیر کو چترال سے کنیکٹ کر کے تاجکستان تک آپ کو کاروبار جو سینٹرل ایشین ممالک ہے وہ افغانستان کے تھرو، وہ چین کے مدد کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام فائدہ آپ کو ملے تاکہ آپ کے ہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو، تاکہ آپ کے ہاں ترقیاتی منصوبے ہو، تاکہ آپ کے ہاں وہ خوشحالی کا دور شروع ہو، تاکہ ہم اس مہنگائی کا، اس بے روزگاری کا اور اس غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی سیاست میں وہی پرانا سیاست چلتا آ رہا ہے، وہ تقسیم، نفرت کی سیاست عروج پر ہے۔ یہ سیاست سیاسی اختلاف رائے کے بجائے اب ذاتی دشمنیاں پہ اتر آئی ہے۔ ایک جماعت کا ارادہ ہے کہ وہ الیکشن جیتے تاکہ وہ اپنا سیاسی انتقام لے سکے، تو دوسرا سیاسی جماعت کا ارادہ ہے کہ وہ اپنا سیاسی مخالف سے الیکشن جیت کے انتقام لے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جتنا ظلم برداشت کیا، جتنا قربانیاں دی، وہ کسی اور جماعت کا آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ مگر ہم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پہ توجہ دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو سیاست کرتی ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے، اپنا انا کی وجہ سے، اپنا ذاتی دشمنیاں کی وجہ سے ہم تو سیاست نہیں کرتے۔ اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو، اس انا کی سیاست کو جو پرانا سیاست بن چکا ہے، اب اس سیاست کو ہم ہمیشہ کے لیے دفن کرے، آگے بڑھے، ساتھ مل کے چلے، تاکہ ہم اس ملک کی عوام کی
اس ملک کی عوام کی خدمت کر سکے. آپ نے اب دونوں کو برداشت کیا ہے, دونوں کو برداشت کیا ہے. ایک جو زمان پاک کا وزیر اعظم تھا, اس کا دور میں جو انتقامی سیاست اور روایتی سیاست پہ زور دیا گیا تھا, وعدہ نیا پاکستان کا, مگر جب حکومت میں آیا تو ویسی ہی کام چلایا جس سے ہمیشہ چلتا آ رہا ہے. اور آپ کو وہ 50 لاکھ گھر دینے کے بجائے میرے نوجوان بھائیوں کو 2 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے خان صاحب اپنے ہی جو سیاسی انتقام ہے اور ذاتیات پہ اس نے اپنا بھی جو موقع تھا وہ ضائع کیا. دوسرا جو رائیونڈ کا وزیر اعظم تھا, رائیونڈ کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے. اب ہر کسی کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے, ہر کسی کا حق ہے کہ وہ خواب دیکھے, مگر پاکستان کے عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ جس شخص نے پہلی بار, دوسری بار, تیسری بار فیل ہوا, وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا. یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ صاحب جو ہے وہ 90 کے دہائی میں IGI کے صورت میں بھی سلیکٹ ہوا تھا, تب بھی حکومت سنبھالا تھا تو اس نے وہی پرانی سیاست کیا تھا جس نے اس کو لے کر آیا تھا, اس سے لڑ پڑا اور پھر نقصان آپ کا ہوا, پھر نقصان ملک کا ہوا, پھر نقصان عوام کا ہوا. مگر لانے والے بھول گئے, لانے والے بھول گئے. ایک بار پھر اسی کو, ایک بار پھر اسی کو, ایک بار پھر اسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنایا, 2/3 اکثریت دلوایا گیا. مگر آپ کا خدمت کرنے کے بجائے, عوام کو ترقی دلوانے کے بجائے, میرے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے بجائے, تب بھی میاں صاحب کا شوق تھا کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنایا جائے. میاں صاحب نے انہی سے لڑا, انہی سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2/3 اکثریت دلوایا تھا. ایک بار پھر گھر جانا پڑا, پھر باہر جانا پڑا اور 10 سال کا آرام کیا تھا میاں صاحب نے. پھر ہم نے بھی سوچا, آپ نے بھی سوچا کہ تیسری بار جو ہے میاں صاحب آ کے کچھ تبدیلی لے کر آئے گا, تیسری بار جو ہے کچھ اور بنے گا. مگر وہی ایکشن ریپلے ہو گیا. RO الیکشن کے تھرو میاں صاحب کو چیف جسٹس افتخار چودھری اور جنرل پاشا کے وقت میاں صاحب کو 2/3 اکثریت دلوایا گیا. تیسری بار آپ کا وزیر اعظم بنایا, مگر وہی بات, وہی انتقام کی سیاست, وہی پرانے عادتیں. ایک بار پھر تیسری بار میاں صاحب انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے کرم کیا, جنہوں نے 2/3 اکثریت دلوایا. اور پھر پوچھنا شروع ہو گیا. جب تیسری بار میاں صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو ایک بار پھر پوچھنے شروع ہو گیا کہ مجھے کیوں نکالا, اور مجھے کیوں نکالا کہتے کہتے, مجھے کیوں نکالا کہتے کہتے وہ لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں پہنچ کے وہاں سے اپنا انقلاب لے کر آ رہا تھا. اب بڑی اچھی بات ہے, آخرکار میاں صاحب واپس آ چکا ہے. لاہور میں بہت بڑا استقبال کروایا گیا, مگر بات وہی ہے
کہ کرنا اس نے وہی ہے جو اس نے 3 دفعہ پہلے کیا تھا. ابھی بھی اس کا کوشش یہی ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے 2013 میں 2 دہائی اکثریت دلوایا, جنہوں نے اس کو 1997 میں 2 دہائی اکثریت دلوایا, اب وہی مطالبہ ہے کہ مجھے 2 دہائی اکثریت دو اور میں 4تھی بار آ کے تمام مسائل حل کروں گا. مگر آپ کی حق ہے, پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ 4تھی بار اگر میاں صاحب بنے گا تو ہمیں ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا. ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا. میاں صاحب آئے گا, اگر وہ وزیر اعظم بنتا تو وہی روایتی پرانی سیاست جو ہم 3 بار بھگت چکے ہیں, اب 4تھی بار بھگتنا پڑے گا. اس کو جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 دہائی اکثریت دو, وہ تو کہہ رہے کہاں سے دیں, لیکن اگر دیتے بھی ہے تو پھر میاں صاحب نے وہی کرنا ہے, ایک بار پھر انہی سے لڑنا ہے جو ان کو حکومت دلواتا ہے, ان سے پنگا لے گا. نقصان آپ کا ہوگا, نقصان پاکستان کا ہوگا. اس معاشی بحران میں ہم نہ اس کھلاڑی کو افورڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی قسمت کے ساتھ کھیلے گا, اور نہ 4تھی بار والا ایکسپیرینس والا کا ہم برداشت کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی نیا سیاست کی ضرورت ہے جو عوام کو سامنے رکھتے ہیں, جو عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں, جو حکومت کا ملنے کا مطلب, حکومت کی ذمہ داری ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے مسائل حل کرے. ہمیں وہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو کہتا ہے کہ میرا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے, نہ زمان پاک کا وزیر اعظم میرا مخالف ہے, نہ رائیون کا وزیر اعظم میرا مخالف ہے. میرا اگر کوئی مقابلہ ہے, میرا سیاسی جماعت کا کوئی مقابلہ ہے تو اس مہنگائی سے, اس بے روزگاری سے, اس غربت سے جس سے ہم 3 نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں. قائد عوام نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ اٹھایا تھا, اور یہ میرے آپ سے وعدہ ہے, میرے نوجوانوں سے وعدہ ہے, ان بزرگوں سے وعدہ ہے کہ میں اور آپ مل کے انشاءاللہ تعالی قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پورا کریں گے. میرا آپ سے وعدہ ہے, اس ملک کے مزدوروں سے, اس ملک کے کسانوں سے, اس ملک کے طالب علموں سے, کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ سہولت دیں گے, وہ حق دلوائیں گے جو خواب قائد عوام نے دیکھا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم وہ تمام کام کریں گے جو ہمارے بڑوں نے شروع کیا, انشاءاللہ تعالی ہم ان کو مکمل کریں گے. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل خواب تھی, انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب کو پورا کریں گے. میں خاص طور پہ اپنا جو دیر کے خواتین ہیں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ میرا پیغام پہنچائے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو, میرا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی, اور میں لوور دیر کے خواتین کا خدمت ایسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں. میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مدد ملتا ہے, انشاءاللہ تعالی میں حکومت بنا کے اس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا. میں لوور دیر کے خواتین سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہو, آپ کا بیٹی ہو, میں ان کا تعلیم کا بندوبست کروں گا, میں ان کا روزگار کی بندوبست کروں گا. انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام ایک بار پھر ترقی کریں گے. میں اپنے
बुजुर्गों को बताना चाह रहा हूं कि मुझे तो कम वक्त मिला है सियासत में काम करने के लिए, मगर उस कम अरसे में मैंने आपकी खिदमत करने की कोशिश की। सिंध में जहां हमारा हुकूमत रहा है वहां मैंने ऐसे सेहत के इदारे बनाए हैं, चाहे वो दिल का इलाज के लिए NICVD हो, चाहे वो किडनी और लिवर की इलाज के लिए गम्बट हो या SIUT हो। हमने मुफ्त इलाज का इदारे बनाए हैं सिंध की हर डिस्ट्रिक्ट में, और अगर मैं सिंध के रेगिस्तान में मुफ्त इलाज करवा सकता हूं तो कोई वजह नहीं है कि लोअर दीर के पहाड़ों में मैं उसी तरीके से आपका इलाज मुफ्त इंशाअल्लाह ताला करवाऊंगा। हमने वो तमाम काम करने हैं जो हमारे बड़ों ने आपसे वादा किया था। आप देख रहे होंगे कि आजकल की सियासत में आपके मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं। आजकल जो मुआशी बहरान है, जो महंगाई की सुनामी में अवाम डूब रहे हैं, उसका आगाज खान साहब के दौर में हुआ, तो फिर जब हमारे नून लीग के पास खजाना की जिम्मेदारी थी तो वो नाकाम रहे, वो इस मसला को हल नहीं कर सके। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, हम मिलके इनका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया में है, और मैं और आप मिलके इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करेंगे। आप देख रहे होंगे साथियों कि जो हमारा इंटरम हुकूमतें हैं उनमें कोई खास लोग हैं जो सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं। वफाकी हुकूमत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में हैं और वो किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं। मैं समझता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के लिए ये एक बहुत गलत पैगाम है कि मियां साहब के कारकुन आज भी वजारतें संभाल रहे हैं। आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन का जो वजारत है वहां उनका खास बंदा है, और मेरा जो PIA यूनियन है वो मुझे बता रहे हैं कि ये PIA को बेच नहीं रहे, ये PIA को खरीदने की कोशिश में है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूं कि हम किसी भी सूरत में इन मियां साहिबान को PIA खरीदने नहीं देंगे। हम अपने यूनियंस के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि उनसे बात किया जाए, उनका जो मौक़िफ़ है उनको इज्जत दिया जाए, उनके सवाल के जवाब दिया जाए, ताकि हम मिलके इस इदारे का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं और हमारा मुल्क का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं। साथियों, मैं आप पे, पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं। आप ही पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी जो मुस्तकबिल के फैसले हैं वो आपके हाथ में हैं। आप साथ देंगे तो हम जरूर जीतेंगे, आप साथ देंगे तो हम जरूर हुकूमत बनाएंगे, आप साथ देंगे तो हम जरूर यहां भी वजीर आला बनाएंगे। लेकिन फैसला आपको करना है, फैसला दीर के अवाम ने करना है,
اگر دیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم آپ کی شکر گزار ہوں گے، مگر آپ اگر کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ فیصلہ بھی ہمارا سر آنکھوں پہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ الیکشن میں یقین رکھا ہے اور سلیکشن کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر خان صاحب کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں تھا، اگر اختلاف تھا تو وہ صرف ایک تھا کہ وہ سلیکٹ ہو کر کیوں آئے، اگر اختلاف تھا تو صرف یہ تھا کہ سلیکٹ ہو کے اس ملک میں مسلط کیوں کیا گیا۔ کیا وہ سمجھتا تھا یہ پرانی سیاسی روایتیں پھر سے قائم کر کے جو ہم نے کوشش کیے تھے 2008 سے 13 تک کہ سارے دائرے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، تو کیا خان صاحب نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف اور صرف سلیکشن کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ پورا پاکستان کی جمہوریت اور تمام سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچاتا ہے؟ تو خان صاحب کو بھی مطالبہ ہے ہمارا کہ مان لے آپ غلط تھے، پیپلز پارٹی کے جیالے صحیح تھے، پیپلز پارٹی کے کارکن صحیح تھے جو آپ کو کہتے تھے کہ جمہوریت میں یقین کرو۔ آپ نے جیالوں کا بات نہیں مانا، آپ نے سیاسی کارکن کا بات نہیں مانا، آپ امپائر کی انگلی پہ اپنا سیاست کرتے رہے، آپ امپائر کی انگلی پہ حکومت چلاتے رہے اور اس کا نقصان اب آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں یہی پیغام میاں صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب آپ ہمارے بزرگ ہو، آپ ہمارے بڑے ہو، آپ کا تو پورا ایکسپیرینس ہے اتنے سارے دہائیوں سے، آپ اپنا ہی موقف سے مکر نہ جائے، آپ اپنا منشور پہ کھڑا رہے، ووٹ کی عزت کی سیاست کرے، ووٹ کی بےزتی کی سیاست چھوڑے، یہ سلیکشن کی شوق چھوڑے، چوتھی بار اب آ کے اصل الیکشن تو لڑے، 3 دفعہ سلیکٹ ہوا، 1 دفعہ میں چیلنج کرتا ہوں 1 دفعہ الیکٹ ہو کے آ جائے، میں بھی مانوں گا، یہ قوم بھی مانے گا۔ مگر اگر آپ چوتھی دفعہ سلیکٹ ہی ہو کر آنا چاہتے ہو تو 100 بسم اللہ وہ کر تو لے، لیکن نہ یہ عوام مانے گا نہ میں مانوں گا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مطالبہ کروں گا، ہر سلیکٹڈ کا مقابلہ کروں گا۔ ساتھیوں، میں اپنا تنظیم کا شکر گزار ہوں، پختونخوا کے عہدیدار جیالوں کے شکر گزار ہوں، جب تمام سیاسی جماعتیں پختونخوا سے بھاگ چکے ہیں، آپ نے یہ چیلنج قبول کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کنونشنز کا سلسلہ شروع کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا کنونشنز کا سلسلہ جاری رہے گا، میں آپ کے پاس آتا رہوں گا، اپنا منشور پہ الیکشن لڑوں گا، آپ کی طاقت پہ الیکشن لڑوں گا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں۔ نعرے بھٹو! آپ ملاحظہ کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری تیمر گرہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا کہ میاں صاحب تیسری بار وزیر اعظم بن کر آپ کیا چوتھی بار وزیر اعظم بن کر آپ کیا کر لیں گے؟ 3 مرتبہ آپ آئے، جن کے سامنے آئے، جن کے ساتھ آئے، ان کے ساتھ ہی آپ نے دھوکہ کیا اور پھر آپ لندن چلے گئے، اب دوبارہ سے آپ واپس آئے ہیں اور عوام کے کندھوں پر اگر کوئی وزیر اعظم بنے گا تو وہ میں ہوں گا۔